برکت مہینہ ہے کہ اگر مسلمان اس ماہ مبارک کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اللہ مسلمانوں کو بھی انعامات سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم بھی اس مبارک مہینے کا ادب کرے، اللہ اسے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ درۃ الناصحین میں ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تو رمضان سے پہلے تیاری کرتا، اپنے بدن کو صاف کرتا، اچھا لباس پہنتا، خوشبو لگاتا، اور جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتا اپنے آپ کو مسجد میں ڈال دیتا۔ اس نے یہی زندگی کی روٹین بنائی ہوئی تھی، ہر رمضان میں اسی طرح کر رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، ساری تراویح پڑھ رہا ہے، سارے روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، مگر جیسے رمضان ختم ہوتا پھر وہی گناہوں میں زندگی کو۔ لوگ اسے برا بلا کہتے، تان و تشنیع کہتے، یار یہ تو کیا دین کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو سارا سال پڑھ، نماز تو فرض سارا سال ساری زندگی ہے، تو یہ کیا 11 مہینے تو نظر نہیں آتا، مگر سارا رمضان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، نوافل نماز تک پڑھتا نہیں لیکن تراویح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سارا سال قرآن کو اٹھاتا تک نہیں مگر رمضان میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ رمضان رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے، تو کہا میں اسی لیے تو عبادت کرتا ہوں، 11 مہینے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی، کم از کم اللہ نے مجھے رمضان میں تو توفیق دی، رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ عشرہ رحمت میں رحمت کا ایک چھینٹا اگر مجھ پہ پڑ گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ عشرہ جہنم سے آزادی ہے، عشرہ مغفرت، میں اس وجہ سے عبادت کر رہا ہوں کہ جہاں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں اللہ مجھے بھی شامل کر لے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور میں نے علماء سے سنا کہ اس مہینے میں تو اللہ بلا حساب و کتاب اور بے شمار لوگوں کو جو جہنم میں جانے کے لائق بن چکے تھے مگر رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ ساری زندگی اس کا یہ معمول رہا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کے تانے سنے، مگر اپنے آپ کو روکا نہیں، کہا میں رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا، غلط کرتا ہوں، مان رہا ہوں، گناہوں میں زندگی گزارتا ہوں، غلط کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے مالا مال کرے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی اچھے کے صدقے مجھے بھی بخش دے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی اچھے کے صدقے مجھے بھی آزادی دے دے، جنت کو لینے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنوانے کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کے صدقے مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے۔ درۃ الناصحین میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا تھا، خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پوچھا بھائی تو گناہگار تھا، مرنے کے بعد جنت کے باغات کی سیر؟ فرمایا، کہا ہاں۔ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا اعمال تو ایسے تھے کہ جہنم کے لائق، کہ جہنم کا حقدار تھا، مگر میرے کریم رب نے مرتے ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کس عمل کے سبب؟ کہا رمضان کا ادب کرنے کے سبب۔ نماز، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، دیگر نیک اعمال ساری اپنی جگہ عبادت ہے، مگر اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسی نیکی کرے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں، اور اس نیکی کرنے کا بہترین موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کہا میں اگرچہ سارا سال رب کی نافرمانی کرتا تھا مگر رمضان کی اہمیت کو سمجھتا تھا، رمضان میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا تھا، یہاں تک کہ سارا سال جو نمازیں قضا کی رمضان میں وہ قضا نمازیں بھی پڑھتا تھا، توبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، روتا تھا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، تراویح پڑھتا،
قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ کو میرے یہ اعمال نہیں، میرا رمضان کا ادب کرنا، رمضان کا احترام کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رمضان کے ادب کی وجہ سے میری بخشش بھی فرمائی اور میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا۔